بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ مسلمانوں کو ملک شام کے تعلق سے کچھ جاننا ضروری ہے، خاص کر احادیث پاک میں ملک شام کے متعلق حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا بھی قلبی تعلق کم از کم ان کے ساتھ رہے، اور جب قلبی تعلق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حقیقتاً نہ صحیح حکماً اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اصل تو یہی ہے کہ حقیقتاً ہم ان کے ساتھ جمع ہو جائے، نہ تو کم از کم حکماً یعنی دل سے ان کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اس لیے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ مسند احمد صفحہ نمبر 199، جلد نمبر 5۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت پر بہت فتنے آئیں گے، خطرناک حالات آئیں گے، اب حالات ہر طرح سے آئیں گے، جسمانی اعتبار سے بھی حالات آئیں گے یعنی کٹیں گے مریں گے، اور روحانی اعتبار سے بھی حالات آئیں گے، ناچ گانے، ایمان کو لوٹنے کے اسباب۔ تو اس وقت ایمان ملک شام کے اندر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی زبردست حدیث ہے کہ اس وقت ایمان جو ہے وہ ملک شام کے اندر ہوگا۔ اب آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ مسند احمد کا صفحہ نمبر ہے 269، 269، جلد نمبر 5۔ کیا حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ دین پر قائم رہے گا، وہ اپنے دشمن پر قابو پائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ان کے سامنے جھکے گا، ان کے مخالفین ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ مخالفین کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ ان کو ساتھ نہیں دیں گے یا جو دشمن کو سپورٹ کریں گے وہ ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، کچھ سختیاں ان پر آئے گی، معاشی تنگیاں ان پر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں فرمایا سختیاں ان پر آئے گی اور معاشی تنگیوں سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کی یہی حالت رہے گی، یعنی سختیاں یہ وہ، لیکن دشمن ان کے سامنے جھکا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو اس وقت صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بیت المقدس میں اور اس کے اطراف میں ہوں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المعجم الاوسط کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 47۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کی ایک جماعت دمشق اور دمشق کے اطراف میں، اسی طرح بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف میں دشمنوں سے لڑے گی۔ اب آگے سنیے کیا فرمایا، کسی کا ان کی مدد نہ کرنا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج ہم لوگ رو رہے ہیں کہ مسلم حکمران ان کی مدد نہیں کر رہے، وہ اپنی خیر منائے، لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ حالات سے تو گزرنا پڑے گا، معاشی تنگیاں بھی آئے گی، سختیاں بھی آئے گی، لیکن ان کی مدد کی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے مسلم حکمران اپنی خیر منائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس میں یہ فلسطین اور اطراف میں لڑنے والوں کی کوئی یعنی ایمانی اعتبار سے ان کا کوئی خسارہ نہیں۔ اب آگے سنیے، فرما رہے ہیں وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اب ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3239۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر لوگ نکلیں گے، ایسی جماعت ہوگی کہ کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں جھنڈے گاڑیں گے
اب اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ایسا؟ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کا مرکز جو ہوگا وہ ملک شام ہوگا۔ اس لیے جو آخری روایت ہے جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کی ہے، اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 11138 ہے، بڑی زبردست روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی، پھر خلافت اور رحمت آئی، پھر بادشاہت اور رحمت آئی، پھر فرمایا امارت اور رحمت آئے گی، لیکن اخیر میں فرمایا پھر ایک دوسرے کو کاٹیں گے جس طرح گدھے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ فرمایا جب یہ صورتحال پیش آئے تو تم جہاد کو لازم پکڑنا اور تمہارا بہترین جہاد دشمن کے سامنے جم جانا ہے۔ اور پھر آگے جگہ کا نام بتایا کہ تمہارا بہترین جہاد کرنے کی جو جگہ ہوگی وہ عسقلان ہوگی۔ عسقلان یہ غزہ کے قریب میں ایک جگہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کہا ہے کہ ایسے مواقع پیش آئے تو تم ملک شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ملک شام کا کیا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اس لیے ہمیں ملک شام کے ساتھ جو ہے قلبی اعتبار سے جڑ جانا چاہیے، اور جڑنے کا مطلب ایک تو یہ کہ ان کے حالات سے واقفیت ہو، ہم بالکل غفلت کی زندگی نہ گزارے، پل پل کی خبر رکھیں کہ ان پر کیا حالات آ رہے ہیں، اور نمبر 2 ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقتاً ان کے ساتھ جمع فرمائے، اور نہ تو کم از کم اللہ رب العزت قلبی اعتبار سے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔